رسول اللہ. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں فرماتے ہیں: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بڑے مشہور اشعار ہیں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہتے ہیں: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میری آنکھوں نے تجھ سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور تجھ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے کوئی بچہ نہیں جنا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک اور صاف ستھرے پیدا ہوئے، کوئی عیب نہیں تھا جب آپ پیدا ہوئے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا آپ جیسا آپ نے چاہا آپ کو ویسا پیدا کیا گیا. آپ کی حسب منصا اور آپ کی خواہش کے مطابق اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا فرمایا. یہ بڑے مشہور اشعار ہیں جو حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سن 570 یا 71 عیسوی میں ہوئی. جس سال اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا اسی سال اس واقعے کے ٹھیک 55 دن کے بعد آپ اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے انتقال کو تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا. آپ کی پیدائش کے موقع پر چند واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے جن کی سند زیادہ قوی نہیں ہے، لیکن بہرحال احادیث کی کتب میں ان کا تذکرہ ہے. لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے سارے محلات روشن ہو گئے. بعض روایات میں ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، 14 پلر گر گئے. بعض روایات میں ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش مبارک کی وجہ سے مجوسیوں کا آتش کدا، مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے، تو جو ان کا آتش کدا تھا وہ آگ جو ہزاروں سال سے برابر جل رہی تھی آپ کی پیدائش کے وقت وہ بجھ گئی. اس طرح کے اور بہت سارے واقعات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ بعض علاقوں میں زلزلہ آیا، بعض جگہوں پر اور اس طرح کے دوسرے واقعات رونما ہوئے. اس طرح کے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے تو اس طرح کے واقعات ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، اور پھر ابو لہب کی ایک باندی تھی سویبہ، اور بعض نے صوبیہ ان کا نام لکھا ہے، تو سویبہ انہوں نے دودھ پلایا. یہ بہت مختصر سا عرصہ تھا
پھر اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق آپ کو حضرت حلیمہ بنت ابی زبیر سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا دودھ پلانے کے سلسلے میں۔ چونکہ عرب کے اندر دستور یہ تھا کہ جب شہر میں بچہ پیدا ہوتا تو اس کی پرورش کے لیے، اس کو دودھ پلانے کے لیے، اس کی اچھی نشو و نما کے لیے گاؤں دیہات میں اپنے بچوں کو بھجوا دیا کرتے تھے۔ وہ عورتیں آتی تھی، جو بھی ان کی اجرت طے ہوتی تھی آپس میں طے کر لیتے تھے، 2 سال کے عرصے کا ان کو دودھ پلاتی تھی، دیکھ بھال کرتی تھی، اور 2 سال کے بعد ان کو واپس کر دیا کرتی تھی۔ اس سلسلے میں کچھ تفصیل پہلے آ بھی چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے کے سلسلے میں جو سب سے لمبا زمانہ ہے اور جن کے واقعات قدر تفصیل سے ملتے ہیں وہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں۔ آپ کو ان کے حوالے کر دیا گیا اور آپ قبیلہ سعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئیں، آپ کو دودھ پلایا۔ یہ زمانہ بھی آپ کا کچھ تفصیل کے ساتھ کتب احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے حضرت حلیمہ نے کیا کیا انوار دیکھے، کیا کیا برکات دیکھے، کیا کیا رحمتیں دیکھی۔ اس سلسلے میں بہت لمبی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 2 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بچپن ہی سے آپ بڑے شرم و حیا والے تھے۔ اگر بچپن میں کبھی آپ کا سطر کھل جاتا، کبھی شرمگاہ آپ کی کھل جاتی تو آپ رونا شروع کر دیتے، اور جب تک اس کو ڈھکا نہیں جاتا تھا تب تک آپ روتے رہتے تھے۔ بچپن کے واقعات سیرت نگاروں نے لکھے ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ کا انصاف بچپن میں بھی ایسا تھا۔ حضرت حلیمہ کے ایک صاحبزادے اور تھے جن کا نام عبداللہ لکھا ہوا تھا، تو آپ صرف اپنے حصے کا دودھ پیتے تھے، یعنی ایک پستان سے، ایک چھاتی سے دودھ پیتے تھے، دوسرے پستان کا دودھ دوسرے بھائی عبداللہ کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے اس لاڈلے بچے نے دوسری پستان پر منہ لگایا ہو، ہمیشہ اسی ایک سائیڈ کا، اسی ایک طرف کا اپنے حصے کا دودھ پیا کرتے تھے۔ اور ان کی وجہ سے جو گھر میں رحمتیں برکتیں ہوتی تھی، سواریاں تیز و ترار ہو گئی تھی، چست ہو گئی تھی، بکریاں دودھ دینے لگی تھی۔ بکریاں یا جو اونٹ چرنے کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے وہ آپ کی برکت کی وجہ سے بھرے پیٹ شام کو لوٹ کر کے آتے تھے، اور اس طرح گھر میں چہل پہل اور بڑی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا تھا۔ جب یہ 2 سال کا عرصہ گزر گیا، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس بچے کو واپس کروں، کیونکہ جس کی وجہ سے گھر میں اتنی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اس کو کیسے واپس کریں۔ لیکن بہرحال دستور تھا، معاہدہ تھا، 2 سال تک دودھ پلانا ہے، اس کے بعد واپس کرنا ہے۔ تو 2 سال کے عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئی مکہ مکرمہ۔ اتفاق سے اس وقت مکہ کے اندر چیچک کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، تو آپ کے دادا عبدالمطلب اور آپ کی والدہ نے یہ طے کیا کہ یہاں مرض، یہ بیماری، یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، لہٰذا ابھی اور کچھ عرصہ آپ ان کو ساتھ رکھو، جب یہاں کا ماحول صاف ستھرا ہو جائے گا تو پھر بلا لیں گے۔ ان کو کیا چاہیے تھا تو اور خوشی ہو گئی، تو ان کو واپس لے کر کے گئی۔ کچھ عرصے کے بعد تھوڑی دن قیام کیا وہاں، اور پھر اس کے بعد واپس آ گئی، اور تقریباً 4.5 یا 5 سال کے عرصے تک آپ واپس حضرت حلیمہ سعدیہ کے آغوش میں رہے، اور ان کے پاس پرورش ان کی ہوتی رہی اور پلتے رہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ تھوڑا اور لمبے زمانے تک ان کے پاس رہتے تھے، لیکن اسی اثنا میں، اسی درمیان میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ جس نے حضرت حلیمہ کو اور ان کے شوہر کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ لکھا ہے کہ جب آپ کی عمر مبارک تقریباً 4.5 یا 4 سال کے آس پاس تھی، تو آپ اپنے دوسرے بھائی بہن، حضرت حلیمہ کی ایک بڑی لڑکی تھی جس کا نام انیسہ یا انیسہ لکھا ہوا آتا ہے، وہ اور ان کے بھائی دودھ شریک جو تھے عبداللہ، یہ بچپن میں ہی بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ عرب کا دستور تھا، بکریاں، اونٹ یہ سب جنگل میں چرانے جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ اسی اثنا میں یہ واقعہ ہوا کہ کچھ افراد سفید پوشاک میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کیا۔ تو یہ دیکھ کر کے وہ بھائی بہن وہاں سے بھاگ گئے۔
حضرت حلیمہ کی جو دوسری اولاد تھی وہ وہاں سے بھاگ گئی کہ کسی نے ان کو قتل کر دیا ہے، بھاگے بھاگے گئے اور گھر پہ جا کر کے اس واقعہ کی اطلاع دی کہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے، مار ڈالا ہے۔ اب یہ ادھر سے واپس آئیں تو دیکھا کہ آپ سر جھکائے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل صحیح سالم ہیں، تندرست ہیں۔ پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو آپ نے بتایا ایسے ایسے 2-3 لوگ آئے تھے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور میرے دل کو باہر نکالا اور اس میں سے کچھ اور چیز نکال کر کے پھینک دی اور پھر واپس جوڑ دیا۔ اس کو شرعی اصطلاح میں شق صدر کہتے ہیں، سینے کو پھاڑنا، سینے کو چیرنا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ شق صدر یعنی سینے کو چیرنا، دل نکالنا اور پھر اس کو واپس رکھنا تقریباً 4 مرتبہ ہوا ہے۔ بعض نے 5 اور بعض نے 6 تک کی تعداد لکھی ہے، لیکن تقریباً 4 مرتبہ یہ احادیث سے یقینی طور پر ثابت ہے، یقین کے درجے میں ثابت ہے۔ ان میں سے ایک یہ بچپن میں ہوا ہے، 4-4.5 سال کی عمر میں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ جو افراد تھے وہ اصل میں فرشتے تھے، وہ آئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور انہوں نے بچپن کی جو شرارتیں بچوں کے ذہن میں دلوں میں ہوتی ہیں وہ شرارتیں ذہن سے دل سے نکال کر کے پھینک دی تھی اور اس میں اللہ کی طرف سے سکون اور سکینہ نازل ڈال کر کے اس کو پھر واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا تھا۔ اس لیے مورخین نے لکھا ہے کہ بچپن میں بھی آپ کا بچپنا اتنا ہی پاکیزہ، صاف ستھرا اور شرارتوں سے پاک تھا جتنا بڑی عمر میں ہوتا ہے۔ بچپن میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ آپ نے کسی کے ساتھ شرارت کی ہو، چھیڑخانی کی ہو یا الٹے سیدھے کام کیے ہوں۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ بچپن میں ہی آپ کے دل کو پاک صاف کر دیا گیا تھا، جو شرارتیں بچوں کے ذہن میں ہوتی ہیں وہ سب نکال کر کے وہ سب گندگیاں پھینک دی گئی تھی۔ تو یہ جو واقعہ شق صدر ہوا اس کی وجہ سے وہ گھبرا گئی، حضرت حلیمہ گھبرا گئی، پتہ نہیں کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہوا ہے۔ تو وہ واپس لا کر کے انہوں نے مکہ مکرمہ میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے حوالے اور سپرد کر دیا ان کو۔ پھر لکھا ہے کہ تقریباً 6 سال کی عمر تک یعنی 1-1.5 سال اور آپ اپنی والدہ کے زیر سایہ رہے، ان کی تربیت میں رہے، ان کی پرورش میں رہے، اور جب آپ 6 سال آپ کی عمر ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ والد تو پیدائش سے پہلے ہی گزر گئے تھے، والدہ ایک بچی تھی جو مشفق تھی، مہربان تھی، 6 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ لکھا ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ کے اندر آ گئے تو وہاں کی آب و ہوا نے آپ کے اوپر اثر ڈالا اور آپ بیمار ہو جایا کرتے تھے۔ گاؤں دیہات کا ماحول الگ ہوتا ہے، صاف ستھرا پیور، اور شہری ماحول الگ ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس ماحول سے 4.5 سال 5 سال کی عمر میں وہاں سے مکہ کے اندر دوسرے ماحول میں آئے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی۔ مدینہ شروع سے ہی ٹھنڈا اور اچھے ماحول والا رہا ہے، آپ کی جو ننیال تھی وہ مدینہ منورہ تھی، تو آپ کی والدہ ماجدہ جب آپ بیمار ہوتے آپ کو لے کر کے مدینہ منورہ آپ کے ننیال میں چلی جایا کرتی تھی۔ تو جب آپ کے 6 سال کی عمر ہوئی تو ایسا ہی ہوا، آپ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ لے کر کے مدینہ منورہ ان کو لے کر کے گئے۔ بنو نجار میں آپ کا ننیال تھا تو وہاں لے کر کے گئی، تقریباً 1 مہینہ وہاں قیام کیا اور وہاں سے واپس آتے ہوئے ابوا نامی مقام پر آپ کی والدہ بیمار ہو گئی اور بیمار رہ کر کے وہیں چل بسی۔ ابوا مقام پر آپ کی والدہ بیمار ہوئی، وہیں فوت ہو گئی اور وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اور اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی والدہ تھی یا ان کی باندی ایمن، وہ آپ کے ساتھ تھی، ایمن برہا۔ آپ کی والدہ تو فوت ہو گئی، وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو وہ جو باندی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مکہ مکرمہ آئی اور دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ اس سلسلے میں بھی پھر تقریباً 2 سال کچھ عرصے تک آپ اپنے دادا کے زیر تربیت رہے۔ 8 سال کی عمر تک آپ کے دادا نے آپ کی بڑے اچھے طریقے سے پرورش کی، اپنے ساتھ کھلاتے تھے، اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور بڑی محبت آپ سے کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے، تاریخ پڑھیں گے تو اس سلسلے میں بھی کچھ واقعات اور تفاصیل مذکور ہیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو آپ کے مشفق دادا بھی آپ کو چھوڑ کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ دادا کو محبت ہوتی ہے بڑی بچوں سے، خاص کر اپنے پوتوں سے۔ آپ کے دادا کا سایہ بھی آپ کے اوپر سے اٹھ گیا، تو پھر آپ کی پرورش اور تربیت منتقل ہوئی چچا ابو طالب کی طرف، اور پھر ایک لمبے زمانے تک آپ کے چچا نے آپ کی تربیت کی اور پرورش کی۔
آپ کو سمجھداری آ گئی تھی، ہوشیاری ہو گئی تھی. آپ کے چچا تجارت کے سلسلے میں ملک شام اور دوسرے ملکوں میں جایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں دوسرے ممالک میں جایا کرتے تھے، سفر کیا کرتے تھے. اور تقریباً 25 سال کی عمر تک آپ نے اس فیلڈ میں تجارت کے سلسلے میں مہارت اور تجربہ حاصل کر لیا. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تجارت کیا کرتے تھے وہ گھی کی، شکر کی، کپاس کی اور اس طرح کی دوسری چیزیں تھیں جو اس وقت عام معمول تھا. ان چیزوں کی آپ نے تجارت کی. جب آپ کی عمر مبارک 25 سال ہو گئی تو آپ کے بزنس مائنڈ کو دیکھ کر کے، آپ کی امانت داری، دیانت داری اور سچائی کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا. مورخین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے رشتے آ چکے تھے. چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نبی پوری امت میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت ہوتا ہے. پوری امت میں نبی سے زیادہ کوئی خوبصورت اور حسین نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے حسین تھے، بہت خوبصورت. اتنے حسین تھے کہ احادیث میں لکھا ہوا آتا ہے کہ نبوت ملنے کے بعد بعض عورتیں خود آیا کرتی تھی، یا رسول اللہ ہم سے نکاح فرما لیجیے. تو آپ کے بہت سارے پیغام نکاح آئے لیکن رد کر دیے گئے. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ کے پاس آیا، آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر تقریباً 40 سال تھی. وہ بھی بڑی نیک نفس عورت تھی اور بڑی صحیح اور دیندار. دیندار اس معنی کر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بتوں کی پوجا کرنا یا اور دوسری چیزیں، شراب نوشی یا اس طرح کی چیزیں، ان سب سے وہ دور تھی، معزز تھی، شریف تھی. تو آپ کے چچا نے اس نکاح کو پسند فرمایا اور آپ کا نکاح کر دیا حضرت خدیجہ سے کہ آپ میرے مال میں جو ہے اس میں تجارت کریں، بزنس کریں، اور اس سلسلے میں جو بھی نفع ہوگا وہ تو ہم سب کا یہ جب میاں بیوی ہو گئے. تو بہرحال 25 سال کی عمر میں آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا. اور پھر تمام مال لکھا ہے کہ جب آپ کو نبوت مل گئی 40 سال کی عمر میں، حضرت خدیجہ نے اپنا تمام مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کر دیا. ہر طرح کا حق آپ کو دے دیا، اس میں جو چاہیں آپ تصرفات کریں. بلکہ لکھا ہے اتنی مشفق، اتنی مہربان تھی وہ کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تنہائی کی تھی. آپ تنہائی میں جاتے اور ایک کونے میں جا کر کے اللہ کا دھیان جما کر کے بیٹھ جاتے تھے. مورخین نے لکھا ہے بچپن سے لے کر کے نبوت ملنے تک کوئی واقعہ ایسا بھی رونما نہیں ہوا کہ کبھی آپ نے بتوں کو سجدہ کیا ہو یا ان کو پوجا کیا ہو. بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک میلے لگا کرتے تھے اس وقت. تو اس موقع پر جب وہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، وہاں سے آتے ہوئے جاتے ہوئے، تو اس موقع پر جب آپ کو لے جایا جانے لگا تو آپ کی طبیعت خراب ہو گئی. اللہ کی طرف سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، نہ آپ اس میلے میں گئے اور نہ سجدہ وغیرہ کرنے کی نوبت آئی. تو آپ کا مزاج یہ تھا کہ آپ تنہائی میں جاتے اور مخلوقات میں اور اس میں غور و فکر کیا کرتے تھے. تو غار ہرا میں آپ جاتے تھے، 2 دن 3 دن وہاں قیام فرماتے تھے اور تنہائی میں غور و فکر کیا کرتے تھے، اللہ کی ذات میں، مخلوقات میں، ان تمام چیزوں میں غور کیا کرتے تھے، ان کا بنانے والا کون ہے. تو اس وقت آپ کے کھانا پانی اور راشن لے کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آیا کرتی تھی. بڑی مشفق تھی، بڑی مہربان تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی ان کا ذکر آ جاتا تھا تو آپ رو پڑتے تھے کہ جتنا ساتھ مال و دولت کے اعتبار سے، ہمت اور طاقت و قوت کے اعتبار سے جتنا ساتھ میرا حضرت خدیجہ نے دیا کسی نے نہیں دیا. سب سے لمبا زمانہ بھی آپ کا، سب سے زیادہ وقت بھی آپ کا انہی کے پاس گزرا ہے. بہرحال یہ تقریباً نبوت ملنے تک کے واقعات ہیں. بہت سارے تفسیر اور تفاصیل تو اتنی ہیں، مورخین نے کتاب السیرہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے بہت ساری کتابیں اس سلسلے میں لکھ ڈالی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان واقعات کو پڑھیں، ان تفاصیل کو پڑھیں، ان تفاسیر کو پڑھیں اور اس سے سیکھیں. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، ایک مثال ہے، ایک سیمپل ہے، ایک ڈیمو ہے تمہارے لیے، ایک آئیڈیل ہے. اور آپ کے ہر زمانے کے، بچپن سے لے کر کے آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک، ہر دور اور ہر زمانے کے واقعات، آپ کے معاملات پوری انسانیت کے لیے مثال اور راہ عمل ہے.
ہر ایک کے اندر انسانوں کے لیے سبق موجود ہے. اگر بچپن کو دیکھیں تو بچوں کے لیے، جوانی کو دیکھیں تو جوانوں کے لیے، بڑھاپے کو دیکھیں تو بوڑھوں کے لیے، آپ کی تجارت کو دیکھیں تو تجار کے لیے، تجارت کرنے والوں کے لیے، عاملین کو دیکھیں تو معاملات کرنے والوں کے لیے. امانت داری، سچائی، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی. یہاں تک کہ عرب کے اندر آپ کا لقب ہی امین اور صادق مشہور ہو گیا تھا، امانت دار اور سچا. مورخین نے لکھا ہے کہ عرب باوجود دشمنی کے، جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا عرب دشمن ہو گیا آپ کا، لیکن اس کے باوجود اتنا بھروسہ تھا ان کو کہ اپنی امانتیں اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ تو آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا دیا کہ جن کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں صبح کو لوٹا کر کے آ جانا. دشمنی اپنی جگہ تھی، لیکن اعتماد اور یقین اتنا تھا کہ اس کے باوجود بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے. آپ کا امین ہونا، صادق ہونا، سچا ہونا عرب کے اندر مشہور تھا. تو یہ تمام واقعات، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے نمونہ ہیں. ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. یہ دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی اور آخرت بھی ہماری کامیاب ہوگی. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، سنتوں کے مطابق، اللہ کے حکام کے مطابق، قرآن کریم کے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد ایک مختصر سی بات عرض کرنی ہے. کل 31 دسمبر ہے اور عیسوی سال کے اعتبار سے، انگریزی سال کے اعتبار سے آخری دن ہے، 31 دسمبر. یہ بھی آج کے زمانے میں ایک طریقے سے جشن اور تہوار بنا لیا گیا ہے، اور بے حیائی، بے شرمی، ناچ گانے، زنا، بدکاری، ان سب کا نام 31 دسمبر ہے. اس کا نام ہیپی نیو ایئر رکھ دیا گیا ہے. شاعر کہتا ہے نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے سال بدلے گا، پرندے پھر وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا. اگر بدلنا ہے تو دن بدلو، بدلتے کیوں ہیں ہندسوں کو، مہینے پھر وہی ہوں گے، سنا ہے سال بدلے گا. وہی قاتل، وہی حاکم، وہی غاصب، وہی غربت، بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا. تو اگر بدلنا ہے زندگی بدلو. صرف ایک ہندسے کا بدلنا 16 سے 17 ہو گیا، یہ کوئی بدلنا نہیں ہے. بدلنا ہے دن بدلو، اپنے حالات بدلو، اپنی زندگی بدلو. اگر بدلنا ہے تو اس کو بدلو. تو نیا ہے تو دکھا صبح نئی شام نئی، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کہیں. بے سبب ہی لوگ یہاں دیتے ہیں مبارک بادیں، بھول گئے وہ ماضی کی تلخ اور کڑوی یادیں. سب جشن اور خوشیاں مناتے ہیں. گزشتہ سال میں کیا ہوا؟ کون آدمی ایسا نہیں تھا جو پریشان نہیں تھا؟ وہ چاہے اے ٹی ایم کی لائن میں تھا، وہ چاہے بینک کی لائن میں تھا، وہ چاہے بزنس کے اعتبار سے تھا، وہ چاہے تجارت کے اعتبار سے تھا، وہ چاہے عام آدمی تھا. چھوٹے سے لے کر کے ہر بڑے آدمی تک ہر آدمی پریشان تھا. مگر یہ سب پریشانیاں بھول کر کے خوشیاں منائی جا رہی ہیں. نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک. اگر اسلامی اعتبار سے دیکھا جائے تو شریعت نے اسلامی سال کے چینج ہونے پر مبارکبادی کی اجازت نہیں دی ہے. کوئی ایک حدیث، کوئی روایت، کوئی واقعہ صحابی سے نہیں ملتا کہ سال بدلا ہو. نبوت کے بعد 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے ہیں، لیکن کبھی آپ نے جشن اور خوشی نہیں منائی. آپ کے بعد سینکڑوں سال تک صحابہ زندہ رہے، تقریباً 100 سال تک صحابہ زندہ رہے، لیکن کسی نے نیا سال نہیں منایا. جب اسلامی سال منانے کی اجازت نہیں ہے تو یہ انگریزی سال منانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی خوشیاں، مبارکبادیاں دینے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ کل بہت سارے ایسے واقعات، ایسی خرافات، ایسی بدعات ہوں گی جو انسان کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، اور موجب عذاب ہے، موجب وبال ہے اور گناہ کا سبب ہے. اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں. کہ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ بدلنا کوئی بدلنا نہیں ہے، بلکہ ایک سال اور کم ہو گیا عمر و حیات سے، نادان کہہ رہا ہے نیا سال مبارک ہو. تو ہمیں سوچنا یہ ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ جو ہمارا یہ وقت گزر گیا یہ کیسا گزرا. ہمیں اس کا محاسبہ کرنا ہے.
کہ اس میں ہم نے کتنے اچھے عمل کیے، کتنے برے عمل کیے، یہ سال ہمارا کیسا گزرا۔ محاسبہ کرنے کے بعد آئندہ کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا ہے، پلان مرتب کرنا ہے۔ اگر یہ خراب گزرا ہے تو اس کو امپروو کرنا ہے اور اس کو بہتر بنانا ہے۔ ہمیں اس جانے والے سال سے نئی سیکھ اور نیا سبق لینا ہے، اس کو ہلے گلے میں اڑانا نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی دن نے اتنا شرمندہ اور نادم نہیں کیا جتنا اس دن نے کہ جس میں سورج غروب ہو گیا اور میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ یعنی میرا جو دن بغیر کسی اچھے عمل کے گزر گیا، میں اس پر اتنا نادم اور شرمندہ ہوں اتنا کسی بات پر نہیں۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا سال کیسے گزرا، اچھے اعمال میں گزرا کہ برے اعمال میں گزرا۔ لاجیکلی بھی اگر آدمی سوچے، آپ کی زندگی کم ہو رہی ہے، آپ کی زندگی گھٹ رہی ہے، قبر کی طرف جا رہے ہیں، بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، تو خوشی کس بات کی منائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ عمر کم بچ گئی، اعمال زیادہ ہو گئے، برے کام زیادہ ہو گئے، کس بات کی خوشی منائی جا رہی ہے؟ گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردونے ایک لمحہ ایک ساعت اور گھٹا دی۔ تو جانے والا وقت جا رہا ہے، گزر رہا ہے، آدمی بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، قبر کی طرف جا رہا ہے۔ اسے سوچنا یہ ہے کہ میرا یہ وقت کیسے گزرا۔ اگر برا گزرا ہے تو اس کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے خوشی کے مواقع پر اس کے طریقے بتائے، خوشی کے کیا کیا مواقع ہیں وہ سب بھی بتائے، اس کو کیسے گزارنا ہے سب چیزیں بتائی، لیکن نئے سال کے بارے میں کہیں ذکر نہیں ملتا، انگریزی سال کے بارے میں تو بالکل ہی نہیں ملتا۔ البتہ احادیث سے ثابت ہے کہ جب نیا مہینہ آتا، جیسے غالباً کل سے پہلی تاریخ ہے اردو کے اعتبار سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم ادخلہ علینا، اللہم ادخلہ اہلہ علینا بالایمان والایمان والسلامتی والاسلام۔ اس طرح کے احادیث کے الفاظ ہیں کہ یا اللہ، جو یہ چاند ہمارے اوپر آ رہا ہے، جو یہ مہینہ ہمارے اوپر آ رہا ہے، اس کو ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور سکون و وقار کے ساتھ اس کو ہمارے اوپر نازل فرما۔ یہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے۔ جب مہینہ شروع ہوتا تو امن و سلامتی کی اور ایمان کی، آپ ایمان پر باقی رہنے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ یہ احادیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام کا معمول ہے، اور آج بھی بزرگان دین اس کا اہتمام فرماتے ہیں۔ چاند دیکھتے ہیں اور چاند دیکھنے کے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے، یہ چاند دیکھنے کی دعا ہے۔ تو یہ تو ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی سال کی مبارکبادیاں دینا، انگریزی سال کی مبارکبادیاں دینا، یہ سب شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ چیز چلی ہے انگریزوں سے، اور وہ بھی کوئی زیادہ عرصے سے نہیں ہے، تقریباً 16ویں صدی سے یہ چیز چلی ہے، ہیپی نیو ایئر والی، تقریباً 16ویں صدی سے، تقریباً 400 ساڑھے 400 سال پہلے، اس وقت سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ انگریزوں کی ایجادات ہے، انہی سے مسلمانوں کے اندر آئی ہے۔ آج ہمارا پیر کے ناخن سے لے کر کے سر کے بال تک تمام کلچر ہمارا انگریزوں سے مشابہت ہو گیا ہے۔ ہمارے بالوں کا اسٹائل انگریزوں جیسا، ہمارا چہرہ ان کے جیسا، ہمارا پہراوا لباس ہمارا ان کے جیسا، ہماری بول چال، ہماری چال ڈال سب ان کے جیسی، گھر کا ماحول، گھریلو معاملات سب ان کے جیسے، زبان ہماری ان کے جیسی، تمام معاملات میں ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور اس کی خبر آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دی تھی، لَتُتَّبِعُنَّ، کہ یہ عن قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم لوگ ان کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی کسی سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرے گا تو مسلمان بھی اس کے پیچھے سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ان لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا فمن، ہاں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان یہود و نصارہ کی اس طرح پیروی کریں گے کہ اگر وہ کسی سوراخ میں گھس رہے، کسی بھٹ میں گھس رہے، تو یہ بھی بنا سوچے سمجھے اسی کے پیچھے اسی میں گھسے گا۔ آج وہی ہمارا حال ہے، جو بھی وہ لوگ کر رہے، اچھا برا سب، ہر چیز کے اندر پیروی میں ان کے پیچھے لگے ہوئے، اور سمجھ بھی نہیں رہے۔ آج ہر آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میرے سر کے بالوں سے لے کر
پیر کے ناخن تک میرا پہراوا، میرا لباس، میری چال ڈال کس کے مطابق ہے؟ شریعت کے مطابق ہے یا غیروں کے مطابق ہے؟ ہر آدمی اپنا محاسبہ کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ان سے آئی ہیں، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں۔ اور حدیث میں آپ نے فرما دیا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کسی قوم کی مشابہت کرے گا تو۔ اسی لیے شریعت نے عورت کے چھوٹے بال رکھنے کو منع فرمایا، کیونکہ مرد سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ اونچی ایڑی والا جوتا پہننے سے منع فرمایا، کیونکہ مرد سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ شریعت نے مسلمان عورت کو منع فرمایا کہ ایسا مت کرو، کیوں؟ کیونکہ مرد سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ جب عورت اور مرد کی مشابہت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو غیر قوموں کے لوگوں سے مشابہت، وہ بھی ناجائز کے اندر مشابہت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ قطعاً جائز نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال عرض یہی کرنا ہے کہ کل کے دن کو ہلے گلے میں، شراب نوشی میں، بدعت و خرافات میں، گناہوں کے اندر نہ گزاریں، بلکہ جتنا بھی ہو سکے اللہ سے توبہ و استغفار کے ذریعے گزاریں کہ اللہ یہ سال بھی غفلت میں گزر گیا، یہ زندگی بھی غفلت میں گزر گئی، گناہوں میں گزر گئی، معصیت میں گزر گئی، تیری نافرمانی میں گزر گئی، یا اللہ معاف فرما اور آئندہ کے لیے مجھے اچھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ دعا فرمائیں، نیک اعمال کے ذریعے سے اس کا خیر مقدم کریں، اس کو روانہ کریں، نئے سال کا خیر مقدم کریں اچھے اعمال کے ذریعے سے، توبہ و استغفار کے ذریعے سے، اور یہ عزم مصمم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ جو آنے والا سال ہے انشاءاللہ اسے اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس لیے ہر آدمی جو گھر کا بچہ ہے یا بڑا ہے وہ کوشش کرے کہ اس موقع پر مجھ سے کوئی بھی اخلاقی یا شرعی اعتبار سے کوئی جرم، کوئی گناہ مجھ سے سرزد نہ ہو، کوئی بھی گناہ نہ ہو۔ اس لیے کوشش کرے کہ ہر آدمی اپنے ہی گھروں میں رہے، کھانے پینے کے لیے بھی کہیں باہر نہ جائیں، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا ہلہ گلہ کر رہا ہو، آپ بھی اس میں پھنس جائیں۔ تو حدیث میں فرمایا گیا کہ فتنے فساد کے وقت اپنے گھر کو مضبوطی سے پکڑ لو، اپنے گھروں میں رہو۔ تو اس لیے اتنا تو ہر آدمی کر لے کہ اپنے بچوں کو، اپنی ماؤں بیٹیوں کو اس موقع پر اپنے گھروں کے اندر رکھے، اپنے گھروں ہی کے اندر محفوظ رہیں، وہیں محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لڑکے اس موقع پر ریسنگ وغیرہ کرتے ہیں، بہت سارے شوق کرتے ہیں، تو ادھر گھومنے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں، خدا کی طرف سے کب مصیبت نازل ہو جائے، کب اس کا قہر، اس کا غصہ نازل ہو جائے، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اگر یہ خوشی منانی ہے تو اللہ کی عبادت کر کے، اس سے معافی کر کے، توبہ و استغفار کر کے اس طریقے سے 2016 کو روانہ کریں اور 2017 کا خیر مقدم کریں اللہ کی عبادت کے ذریعے سے۔ اور آج ہر آدمی یہ ارادہ لے کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ آنے والا سال میرا اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں، نمازوں کی پابندیوں میں اور دوسرے اچھے اچھے کاموں کے اندر گزرے گا۔ جتنے گناہ تھے میں سب اس سے توبہ کرتا کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح اعمال پر جمنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔